الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل اور معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے وہ سورہ کہف کی 16ویں آیت ہے۔ اس سے آگے کی آیتوں میں بتایا گیا کہ اصحاب کہف وہ نوجوان جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے عقیدے پر استقامت کی، جبکہ پوری قوم بگڑ چکی تھی۔ بادشاہ دقیانوس لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ عقیدہ توحید سے ہٹ کر شرک کریں، بت پرستی کریں۔ تو ایسے ماحول میں ان نوجوانوں نے حق بات کہی اور برملا کہہ دیا لوگوں کے چہروں پر، یہاں تک کہ بادشاہ کے روبرو کہہ دیا کہ ہم اسی رب کی عبادت کریں گے جو رب حقیقی ہے، جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ نکل پڑے۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ اب ہماری حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ ایک تو جان کی حفاظت کرنا، مگر جان سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت کرنا۔ انہوں نے سوچا کہ اب ان لوگوں میں رہنا ہمارے لیے خطرے کا باعث ہے، ان لوگوں سے دور ہو جانے ہی میں ہماری سلامتی ہے، ہماری نجات ہے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں جو مشورہ کیا کہ کس طرح ہم تنہائی اختیار کر لیں، کس طرح اپنی قوم سے دور چلے جائیں، اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، ان نوجوانوں نے کہا، اہل کہف غار میں جا کر پناہ لینے والے نوجوانوں نے کہا کہ جب تم لوگ دور ہو چکے ہو اپنی قوم سے، یعنی تمہاری قوم جو غلط راستے پہ چل رہی ہے، جس قوم نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر معبودان باطل کی پرستش کر رہی ہے، ایسی قوم سے جب تم دور ہو چکے۔ یہ اعتزلہ کا معنی ہے دور ہو جانا، اور اسی لیے وہ فرقہ جو حضرت حسن بصری سے دور ہو گیا، اس فرقے کا نام بھی ہے فرقہ معتزلہ۔ تو چلیے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، ان نوجوانوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یا ایک نے کہا اور سبوں نے سنا کہ جب تم لوگ چھوڑ چکے ہو ان کو، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان تمام جھوٹے خداؤں کو بھی، وہمی خداؤں کو بھی چھوڑ چکے ہو جن کی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، إِلَّا اللَّهَ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا تم لوگ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ تم اس غلط قوم سے دوری اختیار کر چکے ہو، ان کا عقیدہ شرکیہ ہے اور تمہارا عقیدہ توحید پر مبنی ہے، تو ان سے تم الگ ہو گئے، اور ان جھوٹے معبودوں سے، ان بتوں سے بھی تم الگ ہو گئے۔ تو اب تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو آ جاؤ پناہ لینے کے لیے غار کی طرف۔ تو یہ الکہف معرفہ ہے، تو اس کا معرفہ ہونا یہ واضح کر رہا ہے کہ ان نوجوانوں کے ذہن میں ایک خاص غار تھا کہ اس غار میں جائیں گے، ہم پناہ لیں گے، پہلے ہی انہوں نے تجویز کر رکھا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا
کہ دشمنوں سے بچنے کے لیے تدبیر کرنا اور پہلے ہی منصوبہ بندی کر لینا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں جو اسباب پر مشتمل ہے اور ہر مرد مومن کو ایسے تدابیر اور ایسے منصوبے بنا لینا چاہیے۔ تو ان نوجوانوں نے کہا کہ وہ جو غار ہے پہاڑ کے دامن میں، اس غار میں جاؤ اور وہاں چھپ جاؤ، وہاں پناہ لو۔ فَأْوُوا امر کا صیغہ ہے اوا یاوی سے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، پناہ لے لو۔ وہاں تم چلے جاؤ گے تو یہ لوگ تمہیں پکڑ نہیں پائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم کہاں گئے۔ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایسا کریں گے کہ بستی میں ڈھونڈیں گے، اس گلی میں جائیں گے، اس گلی میں جائیں گے، اس گھر میں تلاشی لیں گے، اس گھر میں تلاشی لیں گے، آخر تھک کر بیٹھ جائیں گے کہ یہ لوگ غائب ہو گئے۔ ویسے تو اتنے ہمدرد اور وفادار بھی نہیں ہیں کہ تمہاری ہمدردی میں وہ دن رات ایک کر کے تمہاری تلاش کریں گے، لہٰذا اس غار کے پاس آؤ، غار میں پناہ لے لو۔ ینشر لکم ربکم برحمتی، تمہارا پروردگار اپنی رحمت کو تمہارے لیے پھیلا دے گا۔ غار اگرچہ کہ تنگ ہو، مگر جب اس تنگ غار میں تم اس ارادے سے آ جاؤ کہ مشرکوں کے فتنے سے بچ جاؤ، تو تمہارا پروردگار رحمت کو تم پر کشادہ کر دے گا۔ وَيُحَيِّ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے لیے اپنی طرف سے سہولتیں مہیا کر دے گا۔ مرفق آسانی، سہولت، فیسیلیٹی کو کہا جاتا ہے۔ تو دو باتوں کا ذکر ہے، اللہ کی رحمت اور آسانی کا دستیاب ہونا۔ تو غار میں چلے جائیں گے تو غار میں جائیں گے، کیسے کھائیں گے، کیسے پئیں گے، اور کتنے دن تک رہیں گے، یہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان تمام سوالوں کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اللہ بڑی رحمت والا ہے، وہ اپنی رحمت کو پھیلا دے گا وہاں پر، کیونکہ جب بندہ اس کی خاطر کسی جگہ میں پناہ لیتا ہے تو کریم مولا اس بندے کو کیسے ضائع ہونے دے گا۔ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پہ سہولتیں نہیں ہیں، نہ وہاں پر پکانے کے لیے چولہا ہے، نہ ہانڈی ہے، اور کہاں استنجا کریں گے، کیسے غسل کریں گے، کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ تم لوگ جو جا رہے ہو، تم انسان ہو، اور ہر انسان کے ساتھ بشری تقاضے، بشری ضرورتیں لگی ہوئی ہیں۔ تو اس کا جواب انہوں نے خود کو یہ دیا، یا ان میں جو سردار تھا، جو بڑا تھا، جو امیر تھا، اس نے دوسروں کو سمجھایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں مہیا کرے گا۔ مولا تعالیٰ کے لیے کوئی کام کٹھن نہیں ہے، کوئی کام ناممکن نہیں ہے، وہ تو علی کل شیء قدیر اس کی شان ہے۔ لہٰذا چلو غار میں جائیں گے، امن کے ساتھ رہیں گے، جان جائے تو جائے مگر ایمان تو سلامت رہ جائے گا۔ تو اب یہ لوگ غار میں گئے اور غار میں چھپ گئے۔ ان ظالموں نے ڈھونڈا، جیسا کہ واقعہ آپ سن چکے ہیں کہ ان نوجوانوں کو مارنے کی خاطر دیوار چڑھا دی گئی تاکہ وہ اندر ہی ہوا کے نہ پہنچنے کی وجہ سے مر جائیں، مگر اللہ تعالیٰ جنہیں باقی رکھنا چاہے انہیں کون مار سکتا ہے۔ اور پھر جو شخص ان غار کے منہ پر دیوار چڑھانے گیا تھا، اس کے دل میں اللہ نے نرمی ڈال دی۔ اس نے ایک تختی پر ان لوگوں کے نام لکھے اور اس تختی کو دفن کر دیا، تاکہ کسی زمانے میں اگر یہاں پہ کھدوائی ہو تو لوگ جان لیں گے کہ یہاں پر
ایسے بزرگ لوگ، ایسے اللہ والے نوجوان یہاں پر چھپے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کے لیے انتظامات کر دیتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو ارباب ثروت ہوتے ہیں، حیثیت والے ہوتے ہیں، وہ اپنے انتظامات کرتے ہیں جتنی ان کی طاقت ہے، مگر اللہ والے تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور انہیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ہمارا نام باقی رہے اور ہماری شہرت قائم رہے، اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایسے راستے نکال دیتا ہے کہ خود بخود لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور لوگ ان کی خاطر ایسے انتظامات کر دیتے ہیں کہ جس کی مثال دنیا کی کسی بادشاہ کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو ان نوجوانوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یا ان کے سردار نے کہا، باقی لوگوں نے پوری توجہ سے اپنے سردار کی بات سنی، کیونکہ جب چند مومن کہیں نکلیں، کہیں جمع ہوں، تو کسی ایک کو امیر بنا لینا چاہیے تاکہ نظام قائم رہے، ورنہ ہر ایک یہی چاہے گا کہ اسی کی بات پہ عمل کیا جائے۔ تب یہ نوجوان آپس میں کہنے لگے کہ بھائی دیکھو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جگہ تو بڑی خطرناک ہے، غار کے اندر تم جا رہے ہو، مگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سہولتیں مہیا کرے گا، وہ راستے فراہم کرے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اے مخاطب تم دیکھے گا سورج کو جب نکلتا ہے، یعنی غار کے پاس جب طلوع آفتاب ہوتا ہے، سورج نکلنے لگتا ہے، تزاور عن کہفہم، وہ ان کے غار سے ڈھل کر نکل جاتا ہے، ذات الیمین، سیدھی جانب، جب نکل کر سیدھی جانب بڑھتا ہے سورج، تو اس انداز میں بڑھتا ہے کہ وہ کھسک کر یا ڈھل کر ادھر سے نکل جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اصحاب کہف، اس غار کے جو نوجوان تھے، وہ سورج کی تپش سے بچ جاتے ہیں، سورج کی دھوپ سے بچ جاتے ہیں۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب سورج ڈوبنے لگتا ہے، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، بائیں جانب ان سے کترا کے نکل جاتا ہے، یعنی سورج انہیں ذرہ برابر اذیت نہیں دیتا، ان کے جسموں پر دھوپ نہیں گرتی، اللہ تعالیٰ نے دھوپ سے بھی انہیں محفوظ رکھا ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، حالانکہ اس غار میں بڑی فراخی میں جگہ کی تنگی نہیں ہے۔ غار کے اندر یہ جو اہل کہف تقریباً اللہ تعالیٰ ان کی تعداد جانتا ہے، مگر راجح قول یہ ہے کہ وہ 7 تھے، تو ان پر گرمی نہیں پڑتی، سورج کی دھوپ ان کے جسموں کو جھلساتی نہیں، اور وہ غار میں کسی تنگی کے بغیر بڑی کشادگی کے ساتھ، بڑی فراخی کے ساتھ، گویا وہ غار نہیں، ایک بہت بڑا حال ان کے لیے بن گیا، جس میں وہ آرام سے سو رہے ہیں، میٹھی میٹھی نیند، مزے کی نیند سو رہے ہیں، اور سورج کی شعاعیں بھی ان پہ نہیں پڑ رہی ہیں۔ ذالک من آیات اللہ، وہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پروردگار عالم کی قدرت کا معاملہ ہی نرالا ہے کہ انسان جس سہولت کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس سہولت کو فراہم کر دیتا ہے، اور جہاں انسان مغرور رہتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں آئے گی، ایسے انداز میں تکلیف آتی ہے کہ آدمی ہوش و حواس کھو دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں آرام سے غار کے اندر سوتے رہنے کا موقع دے دیا۔ اب سکون سے لیٹے ہوئے ہیں،
من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ راستہ بتا دے، فہو المہتد، تو وہی راستے پہ رہنے والا ہے، صحیح راستے پہ وہی رہے گا جسے اللہ تبارک و تعالی راستہ بتا دے۔ ومن یضلل، اور جسے اللہ بھٹکا دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو اے میرے محبوب آپ اس کا نہ کوئی حمایتی پائیں گے، نہ کوئی اس کا رہبر پائیں گے۔ جسے خدا بھٹکا دینا چاہے اسے کوئی سنبھال نہیں سکتا، سدھار نہیں سکتا، نہ کوئی اس کا ولی، نہ کوئی اس کا مرشد۔ ولی سے مراد اللہ کا ولی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا ولی ہی لوگوں کی رہبری کرتا ہے۔ اگر اس کو عموم میں رکھا جائے تو ولی سے مراد حمایت کرنے والا، طرفداری کرنے والا، تو کوئی اس کی طرفداری نہیں کرے گا میدان محشر میں۔ دنیا میں کوئی اس کا مرشد نہیں رہے گا۔ مرشد راستہ بتانے والے کو کہتے ہیں، کیونکہ مرشد ارشد یرشد ارشادن سے اس میں فاعل ہے، اسی لیے پیر کو، شیخ کو مرشد کہا جاتا ہے، پیر و مرشد۔ بعض لوگ یہاں پر ایک غلطی کرتے ہیں، مرشد کے بجائے مرشد کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مرشد ہیں، ہمارے مرشد ہیں، تو مرشد کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمہارے مرشد ہوئے تو تم ان کے مرید نہیں، تم ان کے مرشد بن گئے۔ تو حقیقت میں راستہ دکھانے والے کو مرشد کہا جاتا ہے، اور لفظ مرشد جو بزرگان دین نے اپنے شیخ کے لیے، اپنے رہبر کے لیے تجویز کیا ہے، وہ لفظ انہوں نے قرآن ہی سے لیا ہے۔ تو جسے خدا گمراہ کر دے اس کا کوئی مرشد نہیں ہے، اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ یہاں پر سورہ کہف کا دوسرا رکوع ختم ہو گیا۔ تب وہ اہل کہف، غار میں جانے والے نوجوان غار کے اندر پہنچ گئے اور دنیا کے فتنوں سے بچ گئے۔ اب غار میں ان کی کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے؟ پروردگار کہتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اے مخاطب تو سمجھے گا انہیں، اگر تو انہیں دیکھے گا تو تو یہی خیال کرے گا کہ ایقاظاً وہ جاگ رہے ہیں، وہم رقود، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، سو رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں ان کی، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں مگر وہ جاگے ہوئے نہیں ہیں۔ تیری آنکھ کو دھوکہ ہو جائے گا۔ تو جب اہل کہف پہ نظر ڈالے گا، اہل کہف کو دیکھے گا، تو دل میں تیرے یہ خیال گزرے گا کہ یہ لوگ تو جاگے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، وہم رقود، وہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم ہی انہیں الٹ پلٹ کرتے ہیں، ذات الیمینی و ذات الشمالی، سیدھی جانب بھی بائیں جانب بھی، یعنی وہ ایک ہی کروٹ پہ سوتے رہیں تو پھر ان کا جسم زمین سے بہت دیر تک لگا رہے گا، جس کی وجہ سے جسم کے اندر کوئی بھی خلل آ سکتا ہے۔ اس لیے ہم انہیں کبھی بائیں جانب سلا دیتے ہیں، کبھی بائیں جانب سلا دیتے ہیں۔ تو کس طرح وہ کروٹ بدلتے ہیں؟ تو ایک قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں کروٹ بدل دیتا ہے۔ پروردگار عالم کی قدرت سے انہیں خبر بھی نہیں ہوتی مگر وہ پلٹتے ہیں، اور یہ سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہے، 6 مہینے اس کروٹ پہ، پھر 6 مہینے اس کروٹ پہ سوتے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہر سونے والا
جب نیند کی گہرائی میں چلے جاتا ہے تو نیند کی گہرائی میں کبھی ادھر الٹتا ہے کبھی ادھر پلٹتا ہے. جو لوگ بیدار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی تم اس طرح لڑ رہے ہو, کبھی ادھر پلٹ رہے ہو کبھی ادھر پلٹ رہے ہو. تو سویا ہوا آدمی کہتا ہے کیا میں ایسا کیا تھا؟ یعنی اسے خود خبر نہیں رہتی. تو جس طرح کوئی بھی سونے والا الٹ پلٹ اس کو ہوتی ہے تو اس کی اختیار سے نہیں ہوتی ہے. تو یہی حال ان لوگوں کا بھی ہے کہ یہ لوگ غار میں بے خبر سو گئے, بالکل مست ہو کر سو گئے. اب انہیں کچھ خبر ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کون بادشاہ ہے, کون وزیر ہے, کون جی رہا ہے, کون مر گیا ہے, کس کی شادی ہوئی اور کس کے گھر سے جنازہ نکلا, کوئی انہیں خبر نہیں ہے. آرام سے سوئے ہوئے ہیں. وَكَلْبُهُمْ, اور ان کا کتا. اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا آیا تھا, فیر اس کا نام. ان کا کتا باسط ذراعہ بالوسید, اپنے دونوں کلائیوں کو پھیلائے ہوئے پڑا ہے بالوسید, دہلیز پر. یعنی غار کی جو دہلیز ہے, انٹرنس, اندر گھسنے کی جو جگہ ہے, وہاں پہ پڑا ہے یہ کتا. کیسے کتا ان کے ساتھ ہو گیا؟ اس بارے میں روایت ہے کہ یہ نوجوان جب نکلے تو ان کے پیچھے پیچھے کتا آیا. ان لوگوں نے کتے کو جھڑکی دی, کیونکہ کتا یہ کیوں ہمارے ساتھ آئے, پریشان کرے گا. مگر کتا ہے کہ جھڑکی کھانے کے باوجود پیچھے ہی چل رہا ہے. 2 بار 3 بار جھڑکی دی. آخر کتے نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں ہو, تم ڈرتے کیوں ہو؟ اللہ نے اسے زبان دے دی. میں اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں, میں تمہاری خدمت کے لیے آ رہا ہوں, میں تمہارا پہرا دوں گا, تم لوگ غار میں رہو گے, میں باہر بیٹھ کر تمہاری حفاظت کروں گا. اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ نوجوان نکلے تو ان کے ہی مزاج کے جو نوجوان تھے وہ ان کے ساتھ ملنے لگے. ایک چرواہا نوجوان, اس کا مزاج بھی توحید کا مزاج تھا, اللہ کی وحدانیت پر اسے یقین تھا. تو چرواہے کے ساتھ ایک کتا تھا, وہ کتا پیچھے پیچھے چلا. چرواہا اس کا مالک تھا, وہ اس کا وفادار تھا. بہرحال ایک کتا ان کے ساتھ ہو گیا. تو اس کتے کا مقام اتنا اونچا ہو گیا کہ قرآن مجید کے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا, جو کہ نیک نوجوان تھے, متقی نوجوان تھے, جو کہ اللہ کے اولیاء تھے. ان مقبول بندوں کے ساتھ, ان ولیوں کے ساتھ اس کتے کا بھی ذکر کیا گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ کتا ان کے ساتھ ہو گیا. تو اسی کتے کو ذہن میں رکھ کر اکثر لوگ بڑی عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں تو آپ کے در کا کتا ہوں, میں سگے در ہوں. تو اس پر چند لوگ اعتراض کرتے ہیں, بھائی کتا یہ اچھا جانور نہیں ہے, نجس ہے, تم خود کو کتا کیوں بولتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تمہیں انسان بنایا ہے. تو اس طرح اعتراض کرتے ہیں. بہرحال ان کا اعتراض ان کی معلومات کی حد تک ہے, مگر اہل علم نے جو خود کو کتا بتایا ہے, تجھ سے در سے ہے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تو خود کو جو کتا بتایا ہے وہ خود کو اس کتے سے تشبیہ دے رہے. جس طرح اسد اللہ کہا جاتا ہے, اللہ کا شیر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے اسد اللہ, اللہ کا شیر. اب یہاں پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا, کرے گا بھی تو اس کا اعتراض ادبی اعتبار سے, بلاغت کے اعتبار سے بہت ہی نامعقول اعتراض ہوگا. ارے حضرت علی تو انسان تھے, شیر کچھ بھی رہے, ایک جانور ہے, انسان کو جانور سے تشبیہ دینا یہ کیسے درست ہے؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ بھائی
جانور سے تشبیہ نہیں دے رہے ہیں. شیر بہادری کے لیے مشہور ہے، گویا بہادری کا رمز ہے شیر. کسی کے بارے میں کہا جائے ارے بھائی آپ تو شیر نکلے، میں کچھ سمجھ رہا تھا، پتہ چلا کہ آپ تو شیر ہیں، تو سننے والا بھی ناراض نہیں ہوتا جبکہ اسے شیر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہاں شیر سے مراد جانور سے تشبیہ نہیں ہے بلکہ اس جانور کے اندر بہادری کی جو صفت ہے اس صفت سے تشبیہ دی جا رہی ہے. تو یہاں کتے سے جو تشبیہ دی جا رہی ہے، کتے کے اندر جو وفاداری ہے اس وفاداری سے تشبیہ دیتے ہوئے اہل علم خود کو اپنے استاذ کا، اپنے شیخ کا کتا بتاتے ہیں. میں تو ان کے در کا کتا ہوں. کا یہ مطلب نہیں کہ اوریجنل میں کتا ہوں، بھونکنا میرا کام ہے، ہڈیاں چبانا میرا کام ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح شیر میں بہادری ہے، کتے میں وفاداری ہے، تو میں وفادار غلام ہوں ان کا یا وفادار مرید ہوں ان کا، یہ مطلب اس کا نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو کتا ان کے ساتھ ہو گیا، ان کے ساتھ ہو گیا. اب اصحاب کہف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا تو ان کے کتے کو بھی باقی رکھا. وہ کتا بھی غار کے دہلیز پہ ویسے ہی سوتا رہا جس طرح وہ اندر سوتے رہے. باسط ذراعیہ، اپنے دونوں کلائیوں کو پھیلائے ہوئے ہے، بالوسید یعنی دہلیز پر. بزرگوں نے کہا کہ اگر کہیں کتا نظر آئے اور کتے سے تمہیں اندیشہ ہو اور تم کتے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو کہ کتا تم کو نہ کاٹے، تو اس وقت پر یہ آیت پڑھ لو تو یہ اس کا تیر بہدف علاج ہے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ. تو اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی برکت سے جو بھی کتا آپ کے سامنے ہوگا وہ اسی طرح دب جائے گا جس طرح اس کتے کی کیفیت بتائی گئی کہ یہ اپنی کلائیوں کو پھیلائے ہوئے غار کے دہانے پر پڑا ہوا ہے، غار کی دہلیز پہ پڑا ہوا ہے. تو کتا جب اولیاء کے ساتھ ہو گیا تو اسے بھی ایک حیثیت مل گئی، ایک مقام مل گیا. اسی لیے اکثر لوگ جو علم میں کم ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی اللہ والے کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی خدمت کو بہانہ بنا کر ساتھ ہو جاتے ہیں تاکہ اس ولی کی صحبت کی وجہ سے انہیں مقام مل جائے. اسی آرزو اور لالچ میں اللہ والے کی صحبت اختیار کرتے ہیں. ایک شاعر کہتا ہے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. میں اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ کہ میں نیک نہیں ہوں، میں گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، مگر متقی و پرہیزگار کے ساتھ رہتا ہوں اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی وہ نیکی پیدا کر دے. صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. آپ دن رات دنیا والوں کی صحبت میں رہیں گے تو آپ کے دل میں ضرور دنیا کی محبت آ جائے گی. آپ دن رات اللہ والے کی صحبت میں رہیں گے تو ضرور بضرور آپ کو اللہ تبارک و تعالی اپنی قربت سے نواز دے گا، اور اللہ والے کی صحبت کی وجہ سے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد قائم ہو جائے گی. مگر صحبت کے اندر اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو. آداب صحبت کا یہ مطلب نہیں کہ کسی اللہ والے کے ساتھ اس طرح لگ جاؤ کہ نہ اسے تنہا رہنے کا موقع دو، نہ اسے آرام کرنے کا موقع دو، اس کے ساتھ ہی لگے رہو اور اسے پریشان کرو. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے کہا کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا. جب تم نبی کے گھر آؤ، کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو نکل جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ. باتوں میں مصروف ہو کر مت بیٹھ جاؤ.
باتوں میں لگ کر مت بیٹھ جاؤ. اِنَّا ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ. اس بات سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، مگر نبی کمال اخلاق کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں بولتے، مگر اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھا رہا ہے. تو صحبت بہت اچھی چیز ہے، مگر صحبت کے لیے ادب یہ زیادہ اہم چیز ہے. تو ادب کی رعایت کرتے ہوئے، خصوصاً کسی اللہ والے کے ساتھ آپ رہیں یا آپ کے پیر و مرشد کے ساتھ آپ رہیں، تو وہ صحبت اختیار کیجئے جسے صحبت ارشاد کہتے ہیں. جب وہ کچھ سمجھا رہا ہو، کچھ بتا رہا ہو، تعلیم دے رہا ہو، تو اس وقت اس کے ساتھ رہو. باقی جو اس کی پرسنل لائف ہے، وہ اپنے گھر پہ ہے، تو جا کے سلام کر کے اس کے گھر میں بیٹھ جانا، گھنٹے گھنٹے بیٹھے رہنا، کہنا کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، تو یہ صحبت بے ادبی والی صحبت ہے. تو جب کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے تو اس وقت آپ حاضر ہو جائیں گے تو آپ کو صحبت بھی ملے گی، فیض بھی ملے گا. تو ایسی صحبت کو صحبت ارشاد کہتے ہیں. تو بہرحال یہ جو کتا تھا، وفادار کتا، اللہ والوں کے ساتھ نکل پڑا، تو دنیا میں بھی یہ اللہ والوں کے ساتھ رہا، اور قیامت کے دن بھی اس کا حشر انہی نوجوانوں کے ساتھ ہوگا. پروردگار فرما رہا ہے کہ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تم اس غار کے پاس جا کر جھانک کر ان نوجوانوں کو دیکھو گے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو تم بھاگو گے پیٹ پھیر کے. وَلَمُلِيتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان کے ڈر سے تمہارا دل بھر جائے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہیبت اس طرح وہاں پہ قائم کر دی ہے کہ کوئی انہیں جھانک کر نہیں دیکھ سکتا، آنکھ اپنی جما نہیں سکتا. اگر تم وہاں جاؤ گے تو دیکھ نہیں سکو گے انہیں. ایسا خوف اللہ تعالیٰ نے ان کا ڈال دیا ہے تاکہ کوئی ظالم وہاں جا کر انہیں اذیت نہ دے، یا کوئی ظالم یہ ہمت نہ کرے کہ وہاں جا کر ان پہ حملہ کر دے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کو ہی ویسا ہیبت والا مقام بنا دیا ہے. ایک روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اجازت لے کر چند لوگ گئے تھے وہاں پر، لیکن جب گئے تو جو لوگ ہمت کر کے گئے ان لوگوں کی حالت یہ ہوئی کہ وہ سب جل گئے. یعنی ویسی ہیبت، ویسا جلال، اور ان کی ہلکی سی بے ادبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں ہے. تو یہ نوجوان، ان کے اندر ایک ملکہ تھا. وہ ملکہ کیا ہے؟ حق گوئی کا. صحیح بات کہہ کر وہ نکلے اور غار کے اندر پہنچ گئے. اب وہاں پر ان پر نیند طاری ہو گئی. کئی برس گزرے، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ جگایا. وہ واقعہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں پیش کیا جائے گا. دعا کیجئے کہ پروردگارہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما. اے پروردگار اصحاب کہف کے طفیل، ہمارے اندر بھی حق گوئی کا مادہ پیدا فرما دے، اور تمام باطل پرستوں سے دور رہ کر حق پرستی پر قائم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الفاتحہ. بسم اللہ. اللہم وصل ثواب هذه الأخرات. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبرکاتہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.